لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 5वें पारे पे हैं और हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यहाँ पे क्या अहकामात दे रहे हैं। लास्ट पारे के अंत में हम देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो महरम रिश्तों के बारे में बताया कि जिनसे निकाह नहीं हो सकता, और यही अब आगे जो 5वें पारे में हम लोग आज आयत पढ़ेंगे उसी की कंटिन्यूशन है। और आज मैं आपको थोड़ा सा उसके बाद ये भी बता देती हूँ कि हम लौंडियों के बारे में पहले भी हमने पढ़ा था, तो हमारे जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि ऐसे क्यों था कि लौंडियों के साथ रिश्ता ऐसा कायम कर सकते थे जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है। तो बहुत से ख्यालात ऐसे जहन में आते हैं। तो आज थोड़ी सी हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि लौंडियां जो थी, गुलाम और लौंडियां, ये इस्लाम आने से बहुत पहले उनके आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था ना, कि जब उनको कुएं में फेंक दिया था, तो जब उनको एक काफिला गुजरा था, उन्होंने उनको निकाला वहां से, और फिर क्या किया था उन्होंने कि उनको छुपा लिया था ये सोच के कि एक माल है, जैसे वो उनको बेचेंगे। तो इंसान जो थे वो उस जमाने में, और बहुत पहले से ये था कि वो बिकते थे, जैसे गुलाम और लौंडियां बिकती थी। और फिर जंगें जब होती थी उसमें जो पकड़े जाते थे और वो गुलाम और बनते थे, और वो इस तरह से डिवीजन होती थी। अब यहाँ पे उससे पहले क्या होता था, जो गुलाम थे या लौंडियां थी ना, इनकी कोई जिंदगी नहीं होती थी, इतना जुल्म होता था उनसे। और फिर वो सोसाइटी के जो ऐसे लोग होते हैं वो फिर गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे सोसाइटी पोल्यूट हो जाती है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो उनको अहकामात दे रहे हैं कि उन लौंडियों के साथ कि उनको उस तरह से रिस्पेक्ट मिले जैसे घर की औरत को मिलती है। उनके जो बच्चे पैदा होंगे तो फिर वो उस तरह से होंगे जैसे घर के बच्चों को उनके नानो नुफके का ख्याल रखा जाता है, उनके पढ़ाई का ख्याल, उनके सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बनाने का ख्याल। तो इन सारी चीजों पे अमल करते हुए एक वो वक्त आ गया था कि जब इन लोगों ने हुकूमत भी की थी। तो अभी जो इंशाल्लाह हम आयत पढ़ेंगे ना, तो आप इसी चीज को अपने ज़हन में रखिएगा कि इस्लाम में लौंडी और गुलाम के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहकाम दिए थे, तो तदरीजन किस तरह से उनको इस काबिल बना दिया था कि वो सोसाइटी के एक फायदेमंद इंसान बन गए थे। और अब हम शुरू करते हैं 5वें पारे को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और शोहर वाली औरतें हराम हैं मगर वो जो कब्जे में आ जाए तुम्हारी बांदियों के तौर पर, लेकिन लिख दिया है अल्लाह ने ये हुक्म तुम पर, और हलाल कर दी है तुम्हारे लिए वो जो अलावा है उनके, कि चाहो तुम अपने माल खर्च करके निकाह में लाने को, ना कि शहवत परस्ती को। फिर जो लुत्फ अंदोज हुए तुम इस निकाह से इन औरतों से, तो अदा कर दो उन्हें इनका महर जो मुकर्रर किया है, और नहीं कुछ गुनाह तुम पर इसमें कि बाहम रजामंद हो जाओ तुम जिस पर बाद मुकर्रर करने के, बेशक अल्लाह खूब जानता है, हिकमत वाला है। अब यहाँ पे जो हुक्म दिया गया है कि तुम निकाह में ले आओ, और कैसे निकाह में ले आओ कि उनको महर अदा करके, और महर पहले मुकर्रर हो गया, उसके बाद अगर तुम आपस में एक दूसरे के साथ बाहमी रजामंदी से अगर वो थोड़ा बहुत कम और ज्यादा हो जाता है तो उसमें फिर कोई गुनाह नहीं है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं,
اور جو نہ رکھ سکے تم میں طاقت کے نکاح کر سکے آزاد عورت سے ایمان والی، تو وہ جو ملک ہو تمہارے ہاتھ کی باندیوں میں سے ایمان والی، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے نکاح کی، کیونکہ مہر دینا پڑتا ہے آزاد عورت کو، تو وہ پھر اپنی جو باندی ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو، پھر نکاح کر لو ان کے ساتھ اجازت سے ان کے مالکوں کی۔ دیکھیں یہاں پہ بھی جو نکاح کی اجازت دی ہے تو ان کی جو باندیوں کے جو مالک ہے نا، ان سے اجازت لیے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ادا کر دو ان کو ان کے مہر دستور کے مطابق کہ ہو نکاح میں آنے والیاں نہ کہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ آشنائی کرنے والیاں چوری چھپے۔ بس جب وہ آ جائے نکاح میں، پھر اگر ارتکاب کر بیٹھے بدکاری کا تو ان کے لیے ہے نصف اس کا جو آزاد عورت پر سزا ہے۔ تو اب غلام اگر مطلب لونڈی ہے، اگر وہ کوئی بدکاری کرتی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ آزاد عورت سے نصف ہے۔ اس کے لیے ہے جسے ڈر ہو بدکاری کر بیٹھنے کا تم میں، اور اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ چاہتا ہے اللہ کہ کھول کر بیان فرمائے تمہارے لیے احکام، اور چلائے تم کو طریقوں پر ان لوگوں کے جو تھے تم سے پہلے، اور توبہ قبول کرے تمہاری، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے احکامات دے رہے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو پہلے لوگوں نے، جو نیک لوگ تھے گزر گئے، ان کی اگزامپلز اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بتاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، تاکہ ہمیں احساس ہو سکے اپنی غلطیوں کا اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے تمہاری، سبحان اللہ۔ اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات نفس کی کہ دور جا پڑو تم، بھٹک کر دور، بہت دور۔ چاہتا ہے اللہ کے بوجھ ہلکا کرے تم پر، اور پیدا کیا گیا انسان کو تباً کمزور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ جو ایمان لائے نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باہم نجائز طریقے سے، مگر یہ کہ ہو تجارت رضامندی سے آپس کی، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ ہے تم پر مہربان۔ اور جو کرے گا ایسی زیادتی اور ظلم سے تو عنقریب ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں، اور ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو احکامات دے رہے ہیں نا، ہم جب خود اب قرآن پاک کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم غلط کام کرو گے تو جہنم کی عذاب میں تم جاؤ گے۔ ہمیں آلویز یہ لگتا ہے، ہم اتنا چھوٹا لے لیتے ہیں ان چیزوں کو، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا کوئی بات نہیں، اور وہ جو چیزیں اچھی والی ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ جنت میں بھیج دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو ہم اس کے اوپر تو جم جاتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہیں، تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے لیے نہیں، یہ تو کافروں کے لیے، یہ تو مشرکین کے لیے، یہ تو منافقین کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ حق کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بچتے رہو گے تم بڑے گناہوں سے، وہ منع کیا گیا تم کو جن سے، تو دور کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، درگزر کر دیں گے ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیوں کو، داخل کر دیں گے تمہیں عزت والے مقام پہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت بات ہے نا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ گناہ کبیرہ جو ہیں تم ان کو اگر چھوڑ دیتے ہو تو چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم وضو کرتے ہیں، دیکھیں دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، تو جو جیسے ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو منہ کے جو گناہ ہوتے ہیں، ہماری زبان کے گناہ ہوتے ہیں، ہم جب منہ دھوتے ہیں تو ہمارے جو چہرے کے گناہ ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے گناہ ہوتے ہیں، ہم ہاتھ دھوتے ہیں ہمارے ہاتھ کے گناہ، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور آخر میں جب رات کو ہم سوتے ہیں تو ہم بالکل ایسے جیسے ایک معصوم بچہ سویا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور مت تمنا کرو اس کی فضیلت دی ہے اللہ نے جس چیز میں تم میں سے بعض کو بعض پر، کہ مطلب کسی کی چیزوں سے دیکھ کے اپنے آپ کو مت جلاؤ، اور مت کسی سے حسد کرو، یا کسی کو دیکھ کے کہ اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس نہیں، یہ فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیفرنٹ لیول پہ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ کون اس مقام پہ آ کے یا اس مصیبت میں آ کے یا اس پرابلم میں جب آتا ہے تو وہ اس کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا
चीजें करता है। तो ये हमारा एक टेस्ट होता है उस वक्त जिसमें अक्सर इंसान फेल हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बयान करते हैं कि मत तमन्ना करो उसकी फजीलत दी है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जिसमें बास को बास पर, मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें जो कमाया उन्होंने, और औरत के लिए हिस्सा है उसमें जो कमाया उन्होंने, और मांगते रहो अल्लाह से उसका फजल, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब देखिए कि आदमी और औरत का इसमें कोई फर्क नहीं है, अमल के लिहाज से दोनों बराबर है। जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदमियों को फजीलत एक दर्जा दी है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता भी दिया, वहां पे फरमा दिया कि देखो वो फजीलत इसलिए कि वो जो कमाते हैं वो तुम पे खर्च करते हैं। और देखिए जिसपे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो उसका सवाल भी तो पूछा जाएगा ना। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि अमल में आदमी और औरत का कोई फर्क नहीं है, जो जो कमा के लाएगा उसे उसी का ही जवाब देना है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और हर एक के लिए मुकर्रर कर दिए हमने वारिस, इसमें से जो तरके में छोड़े वालिदैन और करीबी रिश्तेदार, और जिन लोगों से हो चुका तुम्हारा अहद तो दो उनको उनका हिस्सा, बेशक अल्लाह हर चीज पर निगरान है। अब ये आयत आपने गौर से सुनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें फरमाया कि मर्द निगहबान है औरतों पर इस बना पर कि फजीलत दी अल्लाह ने उनमें से बास को बास पर, और इस बना पर कि वो खर्च करते हैं अपने माल में से। देखिए आगे ना वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि क्यों फजीलत दी है, क्योंकि वो जो कमा के लाते हैं, कोई आसान काम है कमाना, बाहर निकलते हैं, देखिए हर लेवल के इंसान होते हैं ना, कि कितनी मुश्किल से कमाते हैं और वो फिर अपनी कमाई जो भी कमा के लाते हैं अपने बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो जो नेक औरतें हैं अताश शार हैं, हिफाजत करने वाली हैं पीठ पीछे इसकी जिसे महफूज किया अल्लाह ने, और वो औरतें अंदेशा हो तुम्हें जिनकी बदखोई का, जिनके नशूज का तुमको अंदेशा हो। तो तीन चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई कि नंबर 1 ये कि उनको नसीहत करो, तो नसीहत करो उनको और उनको समझाओ, उनको बताओ, और अगर वो नहीं मानती है फिर भी वो वही बदकारी करती हैं या नशूज करती हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो फिर तन्हा छोड़ दो उनको बिस्तरों में। मीन्स ये कि उनको उनके उनके बिस्तरे अपने अलग कर लो। इससे बड़ी सजा औरत की क्या हो सकती है कि खामद उससे बात ही ना करे। अच्छा नंबर 3, और वो फिर भी बास नहीं आती तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ज़दुकूब करो उनको, फिर अगर वो कहना मान ले तुम्हारा तो मत तलाश करो उन पर इल्जाम देने की कोई राह, बेशक अल्लाह बहुत बालातर है इन सब चीजों से। और आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर अंदेशा हो तुमको नाचाकी का इन मियाँ बीवी के दरमियान तो मुकर्रर करो एक मुनसिफ मर्द के खानदान में से और एक मुनसिफ औरत के खानदान में से, अगर वो चाहेंगे इस्लाह तो मुआफ़कत पैदा कर देगा अल्लाह इनमें, बेशक अल्लाह है सब जानने वाला सबसे बाखबर। और इबादत करो अल्लाह की और ना शरीक बनाओ इसके साथ किसी चीज को, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और कराबतदारों के साथ और यतीमों और नादारों और रिश्तेदार हमसाए और अजनबी हमसाए और पास रहने वाले और मुसाफिर और वो जो तुम्हारे कनीज व गुलाम है सबके साथ हुस्न सलूक करो, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता उसको जो तकब्बर करने वाला और बड़ाई मारने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो बुखल करते हैं और तरकीब देते हैं लोगों को बुखल की और छुपा कर रखते हैं उसको जो अता फरमाया है अल्लाह ने अपने फजल से, और तैयार कर रखा है हमने काफरों के लिए अजाब जिल्लत वाला। अब यहाँ पे बुखल के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अजाब की बात की है कि बखील क्या करता है, एक्चुअली वो जो माल अल्लाह ने दिया है क्योंकि वो खुद खर्च नहीं करता, उसको फिर ये डर होता है कि मैं खुद नहीं खर्च कर रहा तो लोग समझेंगे कि मैं कंजूस हूँ, तो वो दूसरों को भी यही तरगीब देता है कि देखो तुम अगर माल खर्च करोगे तो तुम्हारे पास खुद नहीं रहेगा, या उनको किसी भी तरह से इस तरह की बात करता है कि वो माल अल्लाह की राह में ना खर्च करे। तो वो उसकी तरगीब देने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तैयार कर रखी है जिल्लत का अजाब काफरों के लिए, और वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल दिखाने को लोगों के और नहीं मान रखते अल्लाह पर और ना यौम आखिरत पर, और वो हो जाए शैतान जिसका साथी तो वो बहुत बुरा साथी है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं, देखिए माल खर्च करके कितना ख्याल रखना चाहिए कि अक्सर ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम बातों बातों में दूसरों को जाहिर करा देते हैं कि हाँ मेरी तो माशाल्लाह मैं तो इतना देती हूँ, मैंने फलां को भी दिया, मैंने फलां को भी ये करती
کرتی ہوں اور میرے تو گھر والے بھی بہت دیتے ہیں. لیکن اگر دیکھیں دو چیزیں ہیں, اگر تو آپ کی نیت یہ ہو کہ میرے اس طرح سے کہنے سے دوسرے کو بھی ہمت ہوگی اور دوسرا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اور بات ہے. لیکن اگر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نیت جانتے ہیں نا دلوں کی کہ انسان کیا سوچتا ہے, تو اس لیے اپنے دل کو چیک کریں کہ آپ اس لیے تو نہیں کہ شو آف کرنے کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے مال کو اور ایسے صدقے کو بالکل قبول نہیں کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا مصیبت آپ پڑی ان پر اگر ایمان لے آتے وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا ہے ان کو اللہ نے, اور ہے اللہ ان کے بارے میں خوب جاننے والا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا برابر ایک ذرے کے بھی, اور اگر کوئی نیکی تو کر دے گا اس کو کئی گنا زیادہ اور بخشے گا اپنے پاس سے اجر عظیم. اور پھر کیا کیفیت ہوگی جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ, اور لائیں گے ہم تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر بطور گواہ. اس آیت میں جو اللہ کا لفظ آیا ہے نا, اب دیکھیں یہ مخالفت کے لیے آتا ہے, جیسے کسی کے اگینسٹ یوز کرنے کے لیے آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ امت کے اگینسٹ وہ وہاں پہ آئیں گے اور وہ شہادت دیں گے کہ اے اللہ میں نے دین ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور ہمارا کیا کام تھا, ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ پھر اب تم نے اس دین کو لے کے آگے جانا ہے, تو ہمیں ہر ایک کو وہاں پہ جواب دینا ہوگا. ہم تو اس امید پہ بیٹھے ہوئے نا کہ ہمیں شفاعت مل جائے گی, اور یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا بات کریں گے اور کیا گواہیاں دیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی کہ کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین, اور نہیں چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بھی بات. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم ہو نشے کی حالت میں, یہاں تک کہ معلوم ہو تمہیں کہ کیا تم کہہ رہے ہو. اب یہاں پہ دیکھیے یہ دوسرا حکم ہے. پہلا حکم ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شراب و جوئے کے بارے میں آیا تھا کہ اس میں تمہارے لیے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے. اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ جو حکم دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ. اور تھرڈ حکم جہاں پہ آئے گا انشاءاللہ جہاں پہ پھر بالکل حرام کر دیا شراب کو, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ مگر یہ کہ گزرے ہو سفر کے راستے میں یہاں تک کہ غسل کر لو, اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے یا مقاربت کی ہو تم نے عورتوں سے تو پھر نہ میسر آئے تم کو پانی تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے, سو مسح کر لو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھ کا, بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا. اب دیکھیں یہاں پہ نماز پڑھنے کا جو حکم ہے کہ ایون دو آپ کو پانی نہیں ملتا وضو کا تو آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھنی, اب نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو. آگے نماز سے خوف کا آئے گا کہ خوف کی حالت میں بھی, ایون جنگ کی حالت میں بھی. اور آپ دیکھیے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم کتنے آرام سے, آپ دیکھیں اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن آپ اگلی نسل کو دیکھیں کہ کس طرح سے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے اور ان کو یہ ہوتا ہے. کئی دفعہ تو لوگوں کو یہ دیکھیں کہ جو پڑھتے بھی ہیں نا کہ ہم آفس میں تھے ہم ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے گھر آ کے, یا ہم اس طرح سے کر لیں گے. اب آج کے جو احکامات ہیں ان کو غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز بھی وقت کی پابندی سے, ہاں اگر کوئی مجبوری ہے کوئی بیماری ہے تو پھر اس کے بارے میں اصول فرق ہے, لیکن اگر آپ آرام سے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اور آپ آرام سے نماز چھوڑ دیں, آپ آرام سے یہ سوچے کہ چلو جی کوئی بات نہیں میں اکٹھی پڑھ لوں گی, تو آپ آج دیکھیے گا کہ نماز کے بارے میں کتنے سخت احکامات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو دیا تھا کچھ حصہ کتاب میں سے, خریدتے ہیں وہ گمراہی اور چاہتے ہیں کہ بھٹک جاؤ تم راستے سے, اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو, تو کافی ہے اللہ سازگار اور کافی ہے اللہ مددگار. ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو ان کے مقامات سے اور کہتے ہیں کہ سن لیا ہم نے اور نہیں مانا, اور سنو نہ سنوائے جاؤ, اور کہتے ہیں رائنا اور مڑوڑ کر اپنی زبانوں کو اور تانے کی نیت سے دین میں. اور اگر وہ یوں کہتے کہ سن لیا ہم نے اور مان لیا ہم نے اور سنو اور نظر کرو ہماری طرف تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور یہ زیادہ درست تھا.
لیکن لعنت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، تو نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑا سا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جب آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور ان میں سے زیادہ منافق بھی ایسے ہوتے تھے، اور وہ جیسے کہتے تھے رائنا، رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے یا نظر ہماری طرف کیجیے، تو جان بوجھ کے اس کو جیسے تھوڑا سا زبان کو ٹویسٹ کر کے رائنا کہتے تھے، کہ جیسے جس کو چرواہا کہتے ہیں نا، تو اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کر بیان کر دیا، فرماتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اور اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی ہے کتاب، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہم نے، اور جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ مسخ کر دے ہم چہروں کو، پھر پھیر دیں ہم ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف، یا لعنت کرے ہم ان پر اس طرح جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سب پر، اور ہے حکم اللہ کی طرف سے نافذ ہونے والا۔ اللہ اکبر! دیکھیں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً اللہ نہیں معاف کرے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور وہ معاف کر دیتا ہے اس کے سوا جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس نے شریک مقرر کیا اللہ کے ساتھ تو یقیناً اس نے بہتان باندھا بہت بڑے گناہ کا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو پاکیزہ قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہیں ان پر ظلم ہوگا دھاگے کے برابر بھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کیسا بہتان باندھتے ہیں یہ اللہ پر، اور کافی ہے یہی ان کا بہت بڑا گناہ کہ نہیں دیکھا ہم نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب میں سے، کہ ایمان رکھتے ہیں وہ بتوں پر اور شیاطین پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں کی نسبت جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے۔ یہی ہیں وہ لوگ لعنت کی ہے جن پر اللہ نے، اب دیکھیں کتنی دفعہ لعنت کا ورڈ آ رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو جس پر لعنت کر دے اللہ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کو کسی اور کو ان کا مددگار۔ کیا ان کے پاس ہے کچھ حصہ بادشاہی کا؟ اس صورت میں تو نہ دیں گے وہ لوگوں کو ذرا برابر بھی، یا حسد کرتے ہیں یہ لوگوں سے اس پر جو دے رکھا ہے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے۔ اللہ نے اپنے فضل سے کیا دیا تھا؟ مسلمانوں کو ایمان دیا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پہ یہ حسد کرتے ہیں۔ تو بے شک عنایت فرمائی تھی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور بخشی تھی ہم نے ان کو سلطنت عظیم، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اس پر اور ان میں سے کوئی رکا رہا اس سے، اور کافی ہے ایسوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے، دیکھیں پھر میں بار بار آپ کو جہاں پہ ایسی بات آتی ہے میں یاد کرواتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو یہ کہتے ہیں میری آیات سے کفر کرنا، ساتھ ساتھ دعا کیا کریں کہ آیات کا کفر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا کفر ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ ان قریب داخل کریں گے ہم ان کو آگ میں، جب جل جائیں گی ان کی کھالیں تو بدل دیں گے ہم ان کو دوسری کھالوں سے تاکہ چکتے رہیں وہ عذاب، بے شک اللہ ہے غالب حکمت والا۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ کھال جو ہوتی ہے نا، اسی پہ جتنی درد ہوتی ہے نا وہ اسی پہ محسوس ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی بات بتائی کہ ان کی کھالیں، ایک دفعہ کھال جلے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کھال دوبارہ سے بنا دیں گے تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان قریب داخل کریں گے ہم ان کو جنتوں میں، بہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور داخل کریں گے ہم ان کو سائے گھنے میں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ایمان والوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا کرے، اور ہم جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ریاکاری سے ہمیں دور کر دے۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، ہمارا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کریں زکوٰۃ دینے میں یا صدقات دینے میں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جس کو بھی آپ کچھ ہیلپ کریں آپ ایسے اس کی ہیلپ کریں کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، لیکن پھر بھی میں نے وہی اصول بتا دیا، یہاں پہ آپ اس مقصد سے صرف کرو کہ دوسروں کو رغبت دینے کے لیے تو وہ اور بات ہے، لیکن جس کو آپ دے رہے ہو نا، حضرت علی کا قول تھا، بہت پیاری بات، کہ جس کو تم دو نا اس کی آنکھ میں نہ دیکھو،
کیونکہ لینے والے کے لیے کوئی آسان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کرے اور ہمیں اس چیزوں کی سمجھ عطا کر دے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ حوالے کر دیا کرو امانتیں ان کے مالکوں کو، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کیا کرو انصاف کے ساتھ، یقیناً اللہ بہت خوب نصیحت کرتا ہے وہ تمہیں جس کی، اور یقیناً اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو امانتوں کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھ لے تو اس کو جس وقت وہ واپس مانگنے آتا ہے تو اس کی امانت اسی طرح سے واپس کر دے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے، دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کو اگزامپل میں دیتی ہوں کہ اگر فار ایگزامپل بھابھی اور ماں کی لڑائی ہوگی، کسی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو ہمارے دل میں آئے گا کہ ہم تو اپنی ماں کو کیسے کہیں کہ وہ غلط ہے نا، تو ہم تو اپنی ماں کا ساتھ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں انصاف کی بات کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو احترام کے ساتھ امی کو سمجھا سکتی ہیں کہ دیکھیں امی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوگا۔ اور ہر رشتے میں اب دیکھیں یہ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کا معاملہ آتا ہے، آپ کی بہو کے ساتھ کوئی ایسی بات ہے تو آپ سوچتے ہو کہ نہیں مجھے تو اپنے بیٹے کا ساتھ دینا ہے، تو اسی وجہ سے تو گھروں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحب حکومت کی جو تم میں سے ہو۔ اگر تنازع واقع ہو تم میں سے کسی معاملے میں تو رجوع کرو اسے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے حساب سے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحب حکومت کی۔ اور اگر کوئی تنازع واقع ہو جائے کہ کئی دفعہ ایسا ہو کہ کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، مجھے تو یہ بات ٹھیک نہیں لگتی ہے، یا پھر آپ اپنے آپ کو اس میں نہیں، آپ اپنی سوچ سے یہ نہیں کہہ سکتے، آپ نے معاملہ لوٹانا کہاں پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور سنت کے مطابق۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ اپنی مرضی کا حکم نہیں چلا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، چاہتے ہیں کہ وہ مقدمہ فیصلہ کے لیے لے جائیں طاغوت کی طرف، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں گے وہ اس کا، اور چاہتا ہے شیطان کو ان کو بہکا دے گمراہی میں بہت دور کی۔ کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل فرمایا ہے اللہ نے اور اس کے رسول کی طرف، تو دیکھتے ہو تم منافقوں کو کہ رکے جاتے ہیں تم سے گریز کرتے ہوئے۔ اور پھر کیسی ندامت جب واقع ہوتی ہے ان پر کوئی مصیبت بسبب اس کے جو بھیجا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں نے، پھر آتے ہیں تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ نہیں تھا ہمارا مقصد یہ مگر بھلائی اور مصالحت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کھول کھول کر بیان کرے، کیونکہ اس زمانے میں تو وہی آ رہی تھی نا، منافق جو بھی ایسی حرکت کر رہے ہوتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کے سب کچھ بیان کر دیتے تھے۔ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ جب کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادھر تو کوئی رشوت دے کے یا کچھ کر کے ہم اپنا معاملہ صحیح کروا لیں گے، اور لیکن کیونکہ اگر مسلمان کے پاس ان کا معاملہ جاتا ہے تو پھر تو وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ تو حق کا فیصلہ کریں گے۔ اور ایک دفعہ ہوا بھی ایسے کہ ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، اور یہودی جو تھا وہ ٹھیک معاملے مطلب وہ سچ پہ تھا، تو جب مسلمان اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ لے کے آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، تو اب مسلمان جو تھا وہ منافق تھا، اس نے کیا کیا، اس نے یہ دیکھا کہ اب تو معاملہ اس کے حق میں ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اچھا ہم حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ اس کے معاملے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو حضرت عمر کو یہودی یہ بتاتا ہے، اچھا اس کا مقصد کیا تھا کہ حضرت عمر کو یہ لگے گا کہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان کی وجہ سے وہ میرا ساتھ دیں گے، اور حضرت عمر کے پاس جب وہ یہودی جاتا ہے تو ان کو بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ اب ہم حضرت عمر سے بات کرتے ہیں۔
حضرت عمر اندر گئے اور وہ تلوار لے کے آئے اور انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا، اور اس کے جب رشتہ داروں نے واویلا مچایا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں ایسے کیا ہے، انہوں نے ایسے قتل کر دیا، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ دیکھو جو اس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے، اس کی اتنی جرت کہ یہ میرے پاس آیا اس کا فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو یہ معاملے جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہو گئے، جو سنت آ گئی ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلا نہیں جا سکتا، جو چیزوں پہ فیصلے ہو چکے وہ ہو چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 63 میں کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جانتا ہے اللہ ان کو جو ان کے دلوں میں ہے، تو درگزر کرو ان کو اور انہیں نصیحت کرو، کہو ان سے ان کے حق میں ایسی بات جو ہو دل میں اثر کرنے والی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایون دو یہ ایسے لوگ ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کو سمجھاؤ کہ ان کے دل پہ اثر ہو، تاکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے بن جائیں اور آخرت میں کسی طرح سے یہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کیجئے اس کی حکم سے اللہ کے، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھتے تھے اپنی جانوں پر، آتے تمہارے پاس پہ بخشش مانگتے اللہ سے اور بخشش مانگتے ان کے لیے رسول، تو یقیناً پاتے اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی کہ نہیں یہ ہوں گے مومن جب تک نہ منصف بنائے تمہیں اس میں جو تنازع اٹھے ان کے درمیان، پھر نہ پائے اپنے دلوں میں تنگی اس میں جو فیصلہ کرو تم، اور تسلیم کر لے خوشی خوشی۔ وہی بات نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کو دل کی خوشی سے ایکسپٹ کر لیں، اگر نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی غضب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر کہ قتل کر ڈالو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو نہ کرتے ایسا مگر تھوڑے ہی ان میں سے، اور اگر یہ کہ وہ کار بند ہوتے اس پر نصیحت کی گئی ہے جس کی ان کو، تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ تھا، اور اس صورت میں ہم یقیناً عطا فرماتے ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم، اور ضرور ہدایت دیتے ہم ان کو صراط مستقیم کی۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، تو یہی لوگ ہیں جو ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے جن پر انعام کیا، اور انبیاء میں سے اور صدیقین میں سے اور شہداء اور صالحین میں سے، اور بہت ہی عمدہ لوگ ہیں جو اس طریقے پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں، اور یہ ہے فضل اللہ کی طرف سے، اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ اور آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لے لو اپنے ہتھیار، پھر نکلو جدا جدا ہو کر، یا نکلو سب اکٹھے کے اکٹھے، اور بے شک تم میں سے کوئی وہ ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر پڑ جائے کوئی مصیبت تو کہتا ہے کہ بے شک مہربانی کی اللہ نے مجھ پر کہ اس وقت نہ تھا میں ان کے ساتھ موجود، اور اگر پہنچتا ہے تم پر فضل اللہ کی طرف سے تو ضرور اس طرح سے کہتا ہے گویا کہ نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی، کہ کاش ہوتا میں ان کے ساتھ تو حاصل کر لیتا کامیابی بڑی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے اس دل کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب جہاد پہ جانے کی باری آتی تو جو ڈر کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے، اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوتا تو کہتے دیکھا اللہ ہی نہیں چاہتا تھا کہ ہم جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری خیر چاہیے تھی، اور اگر ان کو کوئی فائدہ ہوتا تو پھر کہتے کہ ہم بھی ساتھ چلے جاتے تاکہ ہمیں بھی مال غنیمت سے کوئی حصہ ملتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو چاہیے کہ جنگ کرے اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو فروخت کر چکے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، اور جو شخص جنگ کرے اللہ کی راہ میں پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے تو عنقریب ہم دیں گے ان کو اجر بہت عظیم۔ کہ جو لوگ جہاد پہ جاتے ہیں اگر تو شہید ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ان کو اس کا اجر ہے، اور اگر وہ واپس آ جاتے ہیں غازی بن کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ان کو بہت اجر ہے۔ اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں لڑتے تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو دعائیں کیا کرتے ہیں، اے ہمارے رب نکال تو ہمیں اس بستی سے، ظالم ہے جن کے رہنے والے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔
यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब मुसलमानों को हिजरत का हुक्म आ गया तो वो लोग जो पीछे रह गए थे, जो कमजोर थे, बच्चे थे या फिर कमजोर औरतें थी या कोई बीमार थे, वो हिजरत नहीं कर सके थे, तो वो दुआएं करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि यहाँ पे हम पे जुल्म हो रहा है तो हमें यहाँ से निकालें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों से कह रहे हैं जो मदीना में मुसलमान थे कि तुम क्यों जहाद के लिए नहीं निकलती हो ताकि तुम उन लोगों को वहां से निकाल के वापस लेके आओ। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग जो ईमान लाए लड़ते हैं वो अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया लड़ते हैं वो शैतान की राह में। सो लड़ो तुम मददगारों से शैतान के, बेशक चाल शैतान की है बहुत ही कमजोर। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फरमा रहे हैं कि लड़ाई जब होती है, जब जंग होती है तो दोनों तरफ से होती है। एक तरफ अगर मोमिन है तो दूसरी तरफ काफिर भी तो इंसान है, मुशरिकीन मक्का भी तो इंसान है ना। तुम्हें तो फिर उम्मीद है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, उनको तो ये भी उम्मीद नहीं है। तो इसलिए तुम अल्लाह की राह में जब जहाद करने के लिए निकलते हो तो अल्लाह के दीन के लिए निकलते हो, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए निकलते हो। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को कहा गया था जिनसे कि रोके रखो अपने हाथ को जंग से और कायम करो नमाज और देते रहो ज़कात। फिर जब फर्ज कर दिया गया उन पर जहाद तब एक गिरोह उनमें से डरता है लोगों से जैसे डरा करते हैं अल्लाह से या उससे भी ज्यादा डर, और कहने लगे वो ए हमारे रब क्यों फर्ज कर दिया तूने हम पर जहाद, क्यों ना मोहलत दी तूने हमको थोड़ी मुद्दत और ज्यादा। कह दो कि फायदा दुनिया का बहुत थोड़ा है और आखिरत बहुत बेहतर है उसके लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं, और नहीं जुल्म किया जाएगा तुम पर धागे के बराबर भी। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखो जब वो लोग मक्का में थे और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू 13 साल तक इतना जुल्म होता था मुसलमानों पे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ही हुक्म तक कुफू आई दिया हूँ कि अपने हाथ नहीं उठाने। आखिर इतना जुल्म होता था, वहां पे हजरत अली भी थे, हजरत उमर थे, वो काफिरों को एक थप्पड़ तो मार सकते थे ना, लेकिन किसी को हुक्म नहीं था। और आप पूरी हिस्ट्री पढ़ के देखें कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं था कि उसने किसी पे हाथ उठाया हो। वजह क्या थी? क्योंकि अभी ये तादाद में कम थे, अभी कमजोर थे। अगर वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती तो वो उनको मार के खत्म कर देते और इस्लाम का नामो निशान भी खत्म हो जाता। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त उनको सब्र की, सब्र करो ए अहले यासिर सब्र करो। किस किस तरह के जुल्म होते थे जिसपे उन लोगों ने सब्र किया। और जब वो मदीना में आते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब तुम जिहाद में निकलो, क्योंकि जब मदीना में आते हैं मुसलमान तो उस वक्त और भी इर्द गिर्द के लोग जो थे जब वो मुसलमान हुए थे तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मुनाफिक थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अब तुम देखो तो जब तुम्हें जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है तो तुम क्यों डरते हो इससे। अब तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें हुक्म दे रहे हैं तो निकलो तुम उन लोगों की मदद के लिए जो कमजोर वहां पे बैठे हुए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते जहां कहीं होगे तुम आकर रहेगी तुम्हें मौत, और ख्वाह तुम हो मजबूत किलो में, कि तुम इस डर से जिहाद के लिए नहीं निकलते कि वहां पे कहीं तुम मर ना जाओ। तो तुम जहां भी कहीं तुम होगे, अगर मौत का वक्त है तो तुम्हें आके रहेगी, और अगर पहुंचता है तुम्हें कोई फायदा तो कहते हैं ये कि अल्लाह की तरफ से है, और अगर पहुंचती है तुम्हें कोई मुसीबत तो कहते हैं कि ये ए पैगंबर तुम्हारी वजह से है। अब देखें इनकी जुर्रत इतनी थी कि कहते थे कि अगर कोई फायदा होता तो कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से, और अगर कोई ऐसी बात होती थी। और ओहद की जंग में क्या हुआ था कि मुसलमानों को जब नुकसान हुआ था तो फिर कहते थे कि हमने तो कहा था कि अंदर बैठ के लड़ाई करेंगे मदीना के, तो आपका ये फैसला था जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कह दो कि ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। तो क्या हो गया है उन लोगों को कि नहीं समझ सकते कोई बात, और जो पहुंचती है तुमको कोई भलाई तो वो है अल्लाह की तरफ से, और जो पहुंचती है तुमको कोई बुराई तो वो तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से है। और हमने भेजा है तुम्हें लोगों के लिए रसूल बनाकर, तो काफी है अल्लाह इस पर गवाह। और आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और कहते हैं कि हम फरमाबरदार हैं। फिर जब जाते हैं तुम्हारे पास से तो रात को मशवरा करते हैं एक गिरोह उनमें से खिलाफ उसके जो तुमको कहते हैं, और अल्लाह लिख लेता है जो ये रात को मशवरा करते हैं। सो मुंह फेर लो इनसे और तवक्कल करो अल्लाह पर, काफी है अल्लाह साजगार। तो क्या नहीं ये गौर करते कुरान में, और अगर ये होता किसी की तरफ से सवाए अल्लाह के तो जरूर ये पाते इसमें कोई इख्तलाफ। और जब पहुंचती है उनके पास कोई खबर अमन की या खौफ की तो मशहूर कर देते हैं इसे, और अगर पहुंचाते इसको रसूल के पास और जिम्मेदारों के पास तो उनके अपनों में से तो उसको जान लेते वो जो तहकीक करने वाले हैं उसकी इनमें से। और अगर ना होता फजल अल्लाह का तुम पर और उसकी रहमत तो जरूर पैरवी करने लगते तुम शैतान की, सिवाय चंद एक के। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बहुत खूबसूरत बात हमें समझा रहे हैं कि जब कोई ऐसा मामला हो तो जिसकी बात हो ना उस तक पहुंचा
पहुंचा दो उससे, या फिर उसको बता दो जो उसका हल कर सकता है। ऐसे नहीं कि जहां बैठो वहां पे बातें करना शुरू कर दो, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, सवाए इसके कि अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो मामला सिर्फ उस तक जो उसकी बेहतरी कर सकता है, जो उसको हल कर सकता है, या फिर उस तक जिस तक वो बात पहुंचानी है। इधर उधर बातें करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना फरमाया है। सो लड़ो तुम अल्लाह की राह में, नहीं हो तुम जिम्मेदार मगर अपनी जात के, और तरगीब दो मोमिनों को, तवक्को है अल्लाह से कि वो रोक दे जंग इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, और अल्लाह शदीद तरीन जंग करने वाला है और बहुत सख्त है सजा देने के लिहाज से। जो करेगा सिफारिश नेक काम की तो होगा उसके लिए हिस्सा उसमें से, और जो करेगा सिफारिश बुराई की तो होगा उसके लिए बोझ उसमें से, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अब आयत नंबर 86 में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बहुत खूबसूरत अदब सिखा रहे हैं कि जब दुआ दी जाए तुमको सलामती की दुआ, तो दुआ दो तुम बेहतर इससे या लौटा दो वही, बेशक अल्लाह है हर चीज पर हिसाब लेने वाला। जैसे अगर कोई आपको अस्सलाम वालेकुम कहता है तो आप उसको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो आप उसके जवाब में कह दीजिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लाह के नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, जरूर जमा करेगा वो तुम सबको क़यामत के दिन, कि नहीं है कोई शक जिसमें, और कौन होगा ज्यादा सच्चा अल्लाह की बात में। और आयत नंबर 88 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर क्या हो गया है तुम्हें मुनाफिकों के बारे में, दो ग्रोह बन बैठे हो, हालांकि अल्लाह ने ऊंधा कर दिया उनको बसबब इसके जो उन्होंने कमाया है। क्या तुम चाहते हो कि हदायत दो उनको जिसके को गुमराह कर दिया अल्लाह ने, और जिसे गुमराह कर दिया अल्लाह तो हरगिज नहीं पाओगे उसके लिए कोई और रास्ता। चाहते हैं वो काश तुम काफिर हो जाओ जिस तरह वो काफिर हो गए हैं, तो तुम हो जाओ सब बराबर, तो ना बनाना इनमें से किसी एक को दोस्त जब तक ना हिजरत करे वो अल्लाह की राह में। देखिए ये इतना बड़ा हुक्म था अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि जब हुक्म आ गया हिजरत का मदीना की तरफ, तो जिन्होंने हिजरत नहीं की थी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वो मुसलमान ही नहीं है। ये क्राइटेरिया था कि जिन्होंने हिजरत की है बस वही मोमिन है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर अगर वो रूगदानी करे तो उनको पकड़ लो, कत्ल कर दो इन्हें जहां तुम पाओ, और ना बनाओ उनमें से किसी एक को दोस्त और ना ही मददगार, मगर वो लोग जो जा मिले हों ऐसी कौम से कि तुम्हारे और उनके दरमियान सुलह का अहद हो, या आज तुम्हारे पास के तंग आ रहे हो उनके दिल के लड़े तुमसे, या लड़े अपनी कौम के साथ, और अगर चाहता अल्लाह तो गालिब कर देता उनको तुम पर, तो वो तुमसे जरूर लड़ते। तो अगर वो तुमसे किनारा कशी करें फिर ना तुमसे लड़े और भेज दे तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम, तो नहीं मुकर्रर किया अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर जबरदस्ती करने का कोई भी जवाज। आयत नंबर 91 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं पाओगे तुम कुछ दूसरे लोग जो चाहते हैं कि अमन में रहें तुमसे और अमन में रहें अपनी कौम से भी, जब कभी बुलाए जाते हैं फितना अंगेजी को तो पलट पड़ते हैं इसमें। तो अगर ना वो किनारा कशी करे तुमसे और ना भेजे तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम और ना रोके अपने हाथ को, तो उनको पकड़ लो और कत्ल कर दो इन्हें जहां तुम पाओ इन्हें। और यही वो लोग हैं कि दे दिया है हमने तुम्हें इन पर इख्तियार खुले तौर पर, और नहीं है किसी मोमिन को शायान कि वो कत्ल करे किसी मोमिन को मगर गलती से, और जिसने कत्ल कर दिया किसी मोमिन को गलती से तो आजाद करे एक गुलाम मोमिन, और खून बहा अदा करे उसके वारिसों को मगर ये कि वो खुद माफ कर दे। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हमने पढ़ा था कि कत्ल का बदला कत्ल है, तो यहाँ पे ये कि अगर खता से कोई किसी को कत्ल कर देता है तो उसका क्या करना होगा कि उसको एक गुलाम आजाद करना होगा जो कि मोमिन होगा, और नंबर 2 ये कि उसको दियत देनी पड़ेगी उसके घर वालों को, लेकिन अगर वो खुद माफ कर देते हैं तो फिर और बात है। फिर अगर हो वो उस कौम से जो दुश्मन है तुम्हारी और वो मोमिन हो तो आजाद करेगा एक गुलाम मोमिन, और अगर हो वो उस कौम से कि तुम्हारे और उनके दरमियान सुलह का अहद हो तो खून बहा अदा करे इसके वारिसों को और आजाद करे एक गुलाम मोमिन। फिर जिसको ना ये मुयस्सर हो तो रोजे रखे 2 महीने के मतवातर तौबा के लिए अल्लाह की तरफ से, और है अल्लाह सब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला। और आयत नंबर 93 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो कोई कत्ल करे किसी मोमिन को जानबूझकर तो उसकी सजा दोजख है, रहेगा वो हमेशा जिसमें, और गजब होगा अल्लाह का उस पर, और उसकी लानत तो तैयार कर रखी है उसने उनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो जब तुम निकला करो अल्लाह की राह में तो तहकीक कर लिया करो और ना कहो उससे जो करे तुमको
तुमको सलाम कि नहीं है वो मोमिन, हासिल करना चाहते हो तुम फायदा दुनिया की जिंदगी का, सो अल्लाह के पास है गनीमत कसरत से, ऐसे ही थे तुम इससे पहले, फिर एहसान किया अल्लाह ने तुम पर, तो तहकीक कर लिया करो, बेशक अल्लाह है इससे जो तुम करते हो बाखबर। यहाँ पे एक रवायत आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक सीरिया में भेजा था, तो वहां पे क्या हुआ, जब जंग हो रही थी, आपस में लड़ाई हो रही थी, तो एक काफिर ने, जब एक सहाबी ने उसको पकड़ लिया और उसको कत्ल करने लगे, तो उसने फौरन कलमा पढ़ लिया। उन्होंने ये सोचा कि इसने अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा है, और कोई भी होता तो ये सोचता, तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने बताया उनको, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी पे नाराज हुए और उन्होंने कहा कि क्या तुमने उसका दिल खोल के ये देखा था कि उसने ये जानबूझ के पढ़ा है या कि उसने कलमा तो पढ़ लिया था, तुमने उसको कत्ल नहीं करना था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं हो सकते बराबर घरों में बैठे मोमिन बगैर उजर वाले और जहाद करने वाले अल्लाह की राह में अपने माल से और अपनी जानों से। फजीलत बख्शी है अल्लाह ने जहाद करने वालों को अपने मालों से और अपनी जानों से बैठ रहने वालों पर दर्जे में, और सबसे वादा किया अल्लाह ने बहुत उम्दा, और फजीलत बख्शी है अल्लाह ने जहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अजर अजीम की। अब यहाँ पे देखिए कि बैठ रहने वाले वो जो अपने माल से खर्च कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि अच्छा वो जहाद पे जा रहे हैं तो हम अपना माल दे देते हैं, हम तो यहाँ पे मसरूफ हैं, तो हम ऐसी उनकी मदद करते हैं, उनको सवाब उसका है। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी मुश्किल काम कर रहा है दीन की तबलीग के लिए, दीन को बुलंद करने के लिए कोई काम करता है, तो हम उसको माल दे के उसको हेल्प करते हैं, तो हमें अजर तो उसका है। लेकिन वो लोग जो दीन के रास्ते में निकले हुए हैं उनका अजर बहुत ज्यादा है। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनका अजर अजीम है, दर्जात हैं उसकी तरफ से, और मग़फ़िरत और रहमत, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और आयत नंबर 97, बेशक वो लोग के रूह कब्ज करने लगते हैं जिनके फरिश्ते इस हाल में कि वो जुल्म कर रहे थे अपनी जानों पर, तो पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे, वो कहते हैं कि थे हम आजिज और नातवान जमीन में, कहते हैं वो कि क्या नहीं थी जमीन अल्लाह की वसी कि तुम हिजरत कर जाते, और सो यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना दोजख है और वो बुरी है जगह जहां पर वो लौट कर जाएंगे। देखिए ये कितनी डर वाली आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानियां हो रही थी, और वो अपने आप को मजबूर जाहिर करें कि हम क्या करते हैं, देखे ना हम तो मजबूर थे, या हम ऐसी जगह जॉब करते थे जहाँ पे हमें नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं थी, या हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें हिजाब लेने की पाबंदी थी, या कोई भी किसी किस्म के भी आप देखें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने आएंगे तो वो ऐसे बहाने करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, तो फिर तुम ऐसी जगह से निकल जाते, ऐसी जमीन पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जमीन क्या उसमें वसअत नहीं थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बहुत फायदे देता अगर तुम ऐसे करते। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मगर वो जो आजिज और नातवान मर्दों में और औरतें और बच्चे के नहीं कर सकते वो कोई तदबीर और नहीं पा सकते वो कोई रास्ता। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें, हमेशा ये बात होती है कि जहाँ पे कोई रुखसत किस तरह से आती है कि वो लोग जो मजबूर हैं, जो बच्चे हैं, जो नहीं कर सकते, उनके लिए पूछ नहीं है, लेकिन जो जानबूझकर ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं उनकी पूछ होगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो ये लोग करीब है कि अल्लाह माफ कर दे उनको, किनको, जो गरीब थे ना, बच्चे थे, मजूर थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस हुक्म की पैरवी नहीं कर पा रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो हिजरत करेगा अल्लाह की राह में पाएगा वो जमीन में रहने की जगह बहुत सी और कशाइश, और जो निकल जाए अपने घर से हिजरत के लिए अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ, फिर आप पकड़े उसको मौत, तो यकीनन वाक़या होगा उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे, और है अल्लाह बख्शने वाला और बहुत मेहरबान। अब आयत नंबर 101 में आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब नमाज के बारे में जो अहकामात हैं कि जब हम सफर में होंगे तो नमाज कैसे कसर कर सकते हैं, और इवन खौफ की हालत में नमाज छोड़ नहीं सकते हैं। मैंने पहले भी आपको यही बता रही थी कि नमाज के अहकामात इतने सख्त हैं और हम इतनी आसानी से ले लेते हैं। बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक कहा कि इस्लाम और कुफर में जो फर्क है वो नमाज ही का है। अल्लाह अकबर। और जब सफर को जाओ तुम जमीन में तो नहीं तुम पर कुछ गुनाह के कसर करो तुम नमाज में, बशर्त ये कि तुमको खौफ हो कि सताएंगे तुमको वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बेशक कुफार हैं तुम्हारे दुश्मन खुले। और ए रसूल जब तुम मौजूद हो उनके दरमियान फिर पढ़ाने लगो उनको नमाज, तो चाहिए कि खड़ा हो एक गिरोह उनमें से तुम्हारे पीछे और ले रखें वो अपने हथियार, फिर जब वो सजदा कर चुके तो चाहिए कि वो हो जाए तुम्हारे पीछे
اور آج یہ گروہ دوسرا نہیں پڑھی جنہوں نے نماز، پھر وہ ادا کرے نماز تمہارے ساتھ، اور چاہیے کہ لے رکھیں وہ اپنے ہتھیار بچاؤ کے لیے۔ دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے، یہ میدان جنگ کی بات ہے کہ جس وقت سامنے دشمن ہے اور وہ لڑائی کے وقت میں بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ایک گروہ آدھے لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ایک سجدے میں جائیں گے، وہاں 2 سجدے کر کے واپس قیام کی طرف آئیں گے تو واپس جائیں گے، اور وہ جا کے کھڑے ہوں گے تو دوسرا گروہ آ کے دوسری رکعت پڑھے گا۔ دیکھیے کتنی بڑا حکم ہے۔ ایسی جب آیات ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اور بھی ڈر لگتا ہے، اور ہم اور بھی ہمارے اندر خشیت آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم اسی طرح سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے، تو کر ڈالے وہ تم پر حملہ یکایک، اور نہیں کچھ گناہ تم پر، اگر ہو تم کو تکلیف بارش کے سبب یا ہو تم بیمار، کے اتار رکھو اپنے ہتھیار اور کر رکھو اپنا بچاؤ، یقیناً اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا۔ پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو ذکر کرو اللہ کا، کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ میدان جنگ میں اب پہلے تو نماز کے لیے آئے ہیں، اب نماز پڑھنے کے بعد اب وہ جنگ جس وقت کر رہے ہیں تو اس وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرتے رہے۔ اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اب نمازوں سے جب فارغ ہوتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں یا پھر اپنے گھر کے کاموں میں بچوں کو دیکھنے کے لیے یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتے رہیں۔ اور پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو قائم کرو نماز، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض، اوقات مقرر کے ساتھ۔ انڈر لائن کر اس بات کو تاکہ آپ کو اچھے سے پتا چل جائے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ چلو کوئی نہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، یا مشکل ہے اس وقت تو ہم یہ کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے، اوقات مقرر کے ساتھ۔ اور آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کمزوری دکھاؤ تم تعاقب کرنے میں کافر قوم کے، اگر ہوتے ہو تم بے آرام تو یقیناً وہ بھی ہیں بے آرام جس طرح ہو تم بے آرام، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے ایسی جو نہیں امید رکھتے وہ، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی وہ کمپیریزن بتا رہے ہیں کہ آرام، اگر تمہیں تکلیف ہے تو تکلیف تو ان کو بھی ہوتی ہے، اگر تمہیں بے آرامی ہے تو ان کو بھی بے آرامی ہے جو تمہارے اگر جو کافر تمہارے ساتھ لڑنے آئے ہیں۔ تمہیں تو امید ہے کہ تمہیں جنتیں ملے گی، ان کو تو یہ بھی امید نہیں ہے۔ بے شک ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کرو تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو سکھایا ہے تمہیں اللہ نے، اور نہ ہونا خیانت کرنے والوں کی طرف۔ اور آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بخشش مانگتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور نہ جھگڑا کرنا ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں پر، بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا اس کو جو ہے دغاباز اور گناہ گار۔ چھپتے ہیں وہ لوگوں سے اور نہیں چھپتے اللہ سے، حالانکہ وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جب وہ مشورہ کیا کرتے ہیں راتوں کو، اس بات کے نہیں پسند کرتا وہ جس بات کو، اور ہے اللہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے۔ اور آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہو وہ لوگ جو تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، سو کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کوئی ہے جو بنائے گا ان کو وکیل۔ اور جو کوئی کر بیٹھے برا کام یا ظلم کر لے اپنے حق میں تو پھر بخشش مانگے اللہ سے، تو پائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ پھر وہی توبہ کی بات آتی ہے کہ اگر آپ اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، جانوں پر ظلم کیا کرتے ہیں؟ جو ہم گناہ کے کام کرتے ہیں تو اپنی جان ہی پہ تو ظلم کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 111 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کماتا ہے گناہ تو بس وہ کماتا ہے اس کی اپنی جان پر، اور وہ ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا۔ اور جو کوئی کماتا ہے قصور یا گناہ پھر الزام ڈال دے اس کو کسی بے گناہ پر، تو یقیناً اٹھایا اس نے بوجھ بہت بڑا، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اللہ نہ ہوتا فضل کرنے والا تو اس کی مہربانی نہ ہوتی تو قصد کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے کہ بہکا دے تم کو، اور نہیں بہکا سکتے یہ مگر اپنے آپ کو، اور نہ بگاڑ سکتے ہیں تمہارا کچھ بھی۔ اور نازل فرمائی اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا تمہیں وہ جو نہیں جانتے تھے تم، اور ہے اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا۔
اور آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ہے بھلائی اکثر ان کے خفیہ مشوروں میں سوائے اس کے جو حکم دے صدقے کا یا نیک بات کا یا اصلاح کا لوگوں کے درمیان، اور جو کوئی کرے گا ایسا تلاش میں اللہ کی رضا کے تو ہم اس کو دیں گے ثواب بہت زیادہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت اصول بتایا کہ جو ایسے لوگ ہیں نا جو کانوں میں باتیں کرتے ہیں، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، اور وجہ بھی کیا ہوتی ہے کہ اس سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی دوست دوسرے کے کان میں مسلسل باتیں کر رہی ہے تو دوسرا بڑا انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ الٹا لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے یا صدقہ کسی کو دینا ہے، یا ایسی بات ہے جو آپ آرام سے کرنا چاہتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، تو ایسی بات تم کر سکتے ہو۔ اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد جبکہ ظاہر ہو چکی اس کے لیے ہدایت، اور چلتا ہے وہ خلاف مومنوں کے راستے کے، تو چلا دیں گے ہم اس کو اس پر جدھر وہ مڑ گیا، اور داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دے گا وہ اس کے علاوہ کچھ بھی، اور جس نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ تو بے شک بھٹک گیا وہ گمراہی میں، اور وہ بہت دور جا گرا۔ نہیں پکارتے یہ اس کے سوا کچھ دیویوں کو، اور نہیں پکارتے مگر وہ شیطان سرکش کو۔ لعنت کی ہے جس پر اللہ نے، اور کہنے لگا میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر، اور ضرور گمراہ کروں گا میں ان کو، اور ضرور دلاؤں گا میں انہیں امیدیں، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو وہ ضرور چیتے رہیں گے کان مویشیوں کے، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو یقیناً بگاڑتے رہیں گے اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو، اور جس نے بنایا شیطان کو دوست سوائے اللہ کے تو یقیناً رہا وہ نقصان میں واضح طور پر۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ جو ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، میں ان کی صورتیں بھی بگاڑ دوں گا، اور وہ یہ کریں گے سارا کچھ، جیسے کان چیرنے کا تھا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کے کان چیر دیتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ جانور جو ہیں یہ خاص اللہ کے لیے ہیں اور ان کو کوئی ذبح نہیں کرے گا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہوا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اس کے اگینسٹ کرواؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اور اس کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ وعدہ دیتا ہے وہ ان کو اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور نہیں پا سکیں گے وہ وہاں پہ کوئی بھی راہ فرار۔ اور آیت نمبر 122 میں مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال داخل کریں گے ہم ان کو جنتوں میں جاری ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں۔ نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر نجات، اور نہ ہی آرزوؤں پر اہل کتاب کی، اور جو کوئی کرے گا برائی بدلہ دیا جائے گا اس کو اسی طرح، اور نہیں پائے گا اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور مددگار۔ اور جو کوئی کرے گا نیک کام مرد ہو یا عورت جبکہ وہ ہو مومن، ایسے لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر ذرہ برابر بھی۔ اور کس کا بہتر ہے دین اس سے جس نے جھکا لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اور وہ ہو بھی نیکوکار، اور بنایا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اتنی خوبصورت بات کہ جو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہیں نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ ہر مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہے۔ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کس چیز کی سمجھ نہیں آتی؟ اور اب آپ دیکھیے ابھی تو ہم 5ویں پارے پہ ہیں، ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ شیطان کے قابو میں نہ آ جانا، اس کی باتوں کو نہ مان لینا، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں آگ میں پھینکے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، جو احکامات ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جائیں اور ہم ان پہ جم جائیں۔ آمین ثم آمین۔
अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ही का है जो आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, और वो है अल्लाह हर चीज का अहाता किए हुए। और वो फतवा पूछती है तुमसे औरतों के बारे में, कह दो कि अल्लाह इजाजत देता है तुमको उनके मामलात में, और जो पढ़कर सुनाया जाता है तुम्हें इस किताब में यतीम औरतों के बारे में जिनको नहीं तुम देते हो वो जो मुकर्रर किया गया था उनके लिए, और चाहते हो कि उनके साथ निकाह कर लो, और बेसहारा बच्चों के बारे में, और ये कि कायम रहो तुम यतीमों के बारे में इंसाफ पर, और जो करेगा तुम में से कोई खैर तो बेशक अल्लाह है इससे बाखबर। यहाँ पे देखिए कि हमने पहले जहाँ पे पढ़ा था यतीम बच्चों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात थे कि उनके बारे में कि अगर वो तुम्हारी कफालत में है तो ये ना हो कि उनके माल की वजह से तुम उनके साथ ज्यादती करो, तुम ऐसे निकम्मे अपने बच्चे के साथ जो इस काबिल नहीं है कि तुम्हें ये डर हो कि इसका माल बाहर चला जाएगा तो तुम अच्छी भली बच्ची की शादी उसके साथ कर देते हो, या किसी भी वजह से उनके साथ ज्यादती करते हो, तो ऐसे ना करना। इससे बेहतर है कि तुम बाहर जो तुम्हें पसंद है औरतें तुम उनसे शादी कर लो। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही बात फरमाई कि तुम इस वजह से भी कि तुम्हें ये हो कि इनको तो महर देना नहीं पड़ेगा, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, और तुम उनका हक भी ना अदा करो, तो ऐसा ना करना। और अब आयत नंबर 128, और अगर किसी औरत को डर हो अपने खामन की तरफ से ज्यादती या बेरुखी का तो नहीं कुछ गुनाह उन दोनों पर कि सुलह कर ले आपस में किसी तरीके पर, और सुलह बेहतर चीज, और माइल होती हैं तबीयतें तो हिर्स पर, और अगर तुम हुस्न सलूक करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो यकीनन अल्लाह है इस पर जो तुम करते हो पूरी तरह से बाखबर। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर औरत को ये डर है कि उसका खामन जो है वो उसको ध्यान नहीं देता फॉर एग्जाम्पल, और उसको तंग करता है, या उसने बाहर कोई औरत रखी हुई है, या फिर उसको वो किसी भी हालत से उसको ये लगता है कि वो उसके लिए ठीक नहीं है, और मामला इस हद तक आ जाता है कि उसे वो बर्दाश्त भी नहीं होता, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो रुखसत दी है वो खुला की है कि वो खुला ले सकती है उसे, और ये जायज है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 129 में, और हरगिज नहीं कुदरत रखते तुम कि अदल कर सको बीवियों के दरमियान, ख्वाह तुम चाहो भी, तो ना एक पर झुक पड़ो, बिल्कुल झुकना तो छोड़ दो इस दूसरी को गोया के लटकती रहे, और अगर मुसालिहत कर लो और परहेजगारी करो तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम अदल कर ही नहीं सकते हो, और ऐसा ना करना कि जो एक नई बीवी आई है तो तुम उसके पीछे लग जाओ, और दूसरी को तुम ऐसे छोड़ दो कि उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। और अगर दोनों जुदा हो जाएं तो गनी कर देगा अल्लाह हर एक को अपनी वसअत से, और है अल्लाह कशाइश वाला और हिकमत वाला। कि अब यहाँ पे ये कि अगर वो दोनों अलहदा हो कर लेते हैं, वो समझते हैं कि नहीं हमारा गुजारा नहीं है, तो अगर तलाक ले लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक रास्ता बताया है कि अगर वो मियाँ बीवी आपस में तलाक ले लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन दोनों को गनी कर देगा। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, तो गनी कर देगा अल्लाह हर एक को अपनी वसअत से, और है अल्लाह बड़ी कशाइश वाला। कि ऐसा नहीं है कि अगर जुल्म भी हो रहा है, औरत की इंसल्ट हो रही है, वहां पे उसको लग रहा है कि उसका हस्बैंड जो है वो उसके साथ ठीक तरह का सलूक नहीं कर रहा और इस हद तक सही नहीं कर रहा कि उसका रहना वहां पे मुश्किल है, तो उसको खुला की इजाजत है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में है जो कुछ जमीन में है। यकीनन ताकीद की थी हमने उन लोगों को जिनको दी थी किताब तुमसे पहले, और तुमको भी कि डरते रहो अल्लाह से, और अगर तुम कुफर करोगे तो यकीनन अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। अब देखिए बार बार इस पारा में हम एक बात कितनी दफा पढ़ चुके कि जो कुछ आसमान और जमीन में सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मलकियत में है, और हम भी तो उसी में आते हैं ना। तो हमारी इतनी जुर्रत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को ना माने। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारी घर की जिंदगी के मामलात हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो भी बैना बयान कर दिए। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि लोग समझते हैं जब हम कुरान को नाजरा कुरान की तरह पढ़ते हैं हमें नहीं समझ आती कि इसमें अहकामात क्या है, तो हमें ये लगता है कि कुरान का बस पढ़ लें, ये बरकत वाली किताब है। अभी रमजान में भी हम ये करते हैं कि अब 1 2 3 जितनी हमारी वसअत होती है उतने हम कुरान पाक खत्म करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या फरमाया है। अब ये अहकामात जो हमारे सामने है, अगर हम इन पे अमल नहीं करेंगे तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, और अगर अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह की आयात का इनकार करना हो जाएगा। और उसकी कितनी वईद आपने बार बार सुना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने नाराज होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर वही बात फरमाते हैं कि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, और काफी है अल्लाह का एहसास। और आयत नंबर 133, अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको ए लोगो
اور لے آئے دوسروں کو، اور ہے اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر۔ جو چاہتا ہے ثواب دنیا کا تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا اور آخرت کا، اور ہے اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو قائم رہنے والے، انصاف پر سچی گواہیاں دینے والے، اللہ کے لیے، خواہ ہو یہ تمہارے اپنے خلاف یا والدین کے یا رشتہ داروں کے۔ دیکھیں اتنی بڑی بات ہے کہ اگر تم گواہی دیتے ہو، اگر تمہارے اپنے والدین، میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی نا کہ جب بھابھی اور ماں میں کبھی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، جب اپنی اولاد میں اور کسی اور میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر خلاف ہو تمہارے والدین، رشتہ داروں کے یا کوئی اور ہو، اور اگر کوئی ہے امیر یا فقیر تو اللہ ہے زیادہ خیر خواہ ان دونوں کا، بس مت پیروی کرو تم خواہش نفس کی کہ نہ عدل کرو، اور اگر تم گھما پھرا کر بات کہو گے یا پہلو تہی کرو گے تو یقیناً اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر۔ دیکھیں کتنا بڑا ایک پوری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ تمہیں انصاف پہ کیسے قائم رہنا ہے، اور تمہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تم نے اپنی نفس کی خواہش کو پورا نہیں کرنا، اور خواہ وہ رشتہ تمہارا کتنا ہی قریبی ہو، لیکن تم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں ٹھیک جاتا ہے اور اسی کی تم گواہی دو گے۔ آیت نمبر 136 کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی اس نے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی اس سے پہلے، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا تو یقیناً وہ بھٹک گیا، گمراہی میں ہے بہت دور کی۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر بڑھتے گئے کفر میں، نہیں ہے یہ کہ اللہ بخشتے ان کو، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں سیدھی راہ کی۔ آیت نمبر 138 بشارت سنا دو منافقوں کو۔ دیکھیے خوشخبری سنا دو کی بات ہے، بشارت سنا دو منافقوں کو اس کی کہ ان کے لیے ہے عذاب دکھ دینے والا۔ وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، کیا ڈھونڈتے ہیں وہ ان کے پاس عزت؟ سو یقیناً عزت اللہ ہی کے پاس ہے ساری کی ساری، اور یقیناً نازل فرمایا اس نے تم پر کتاب میں سے یہ کہ جب تم سنو آیات اللہ کی کہ انکار ہو رہا ہے اس کا اور ہنسی اڑائی جا رہی ہے اللہ کی آیات کی، تو مت بیٹھو ان کے پاس جب تک وہ مشغول نہ ہو جائے کسی اور بات میں اس کے علاوہ، یقیناً تم تب تو انہی میں سے ہو جاؤ گے اگر تم وہاں پہ بیٹھے رہتے ہو۔ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں سب کو اکٹھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک اور رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جب کبھی ایسی محفل میں تم ہو جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں سے تم اٹھ جاؤ۔ اگر تم نہیں اٹھتے ہو ادھر ہی بیٹھے رہو گے تو تم انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیونکہ ایسے لوگ کون ہوں گے؟ اگر وہ مسلمانوں میں سے تو منافق ہوں گے، اور اگر وہ کفار میں سے تو کافر ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو سب کو اکٹھا، اور کہاں جمع کرے گا؟ درک میں، وہ جگہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو منتظر رہتے ہیں تمہارے بارے میں، پھر اگر ملے تم کو فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر ملے کافروں کو فتح کا حصہ کہتے ہیں ان سے کہ کیا نہیں تھے ہم غالب تم پر اور بچایا تم کو مومنوں سے، بس اللہ فیصلہ کر دے گا تم سب کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں دے گا اللہ کافروں کو مومنوں پر کوئی غلبہ۔ یقیناً منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور وہ ہے جس نے دھوکے میں ڈال رکھا ان کو، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں کاہلی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی نمازیں ذرا دیکھیں کتنی کئی دفعہ سستی آتی ہے نا، تو پھر اتنا ڈر لگتا ہے کہ ایکچولی وہ منافقوں والی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کی نشانی کیا بتائی کہ سستی سے نماز پڑھتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بھی کم کرتے ہیں، تسبیحات نہیں کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈول رہے ہیں درمیان اس کے، نہ ان کی طرف اور نہ اس کی طرف، اور جس کو بھٹکائے اللہ تو ہرگز نہ وہ پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ۔ تو لوگوں جو ایمان لائے ہو مت بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ دیکھیں یہ کتنی دفعہ یہ بات
بات آ چکی ہے کہ مت بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر. کیا تم چاہتے ہو کہ بنا دو اللہ کے لیے اپنے خلاف حجت کھلے طور پر؟ بے شک منافقین ہوں گے سب سے نچلے درجے میں دوزخ کے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور مضبوط پکڑ لیا اللہ کی رسی کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے. تو ایسے لوگ ساتھ ہوں گے مومنوں کے، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم. اور آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ، اور ہے اللہ بڑا ہی قدر شناس. اب دیکھیے ہم نے بار بار یہاں پڑھا نا، ایون منافقت میں بھی انسان جب ایسی حرکتیں کرتا ہے تو جس وقت اس کو احساس ہو جائے کہ یہ حرکت اس کی منافقوں جیسی ہے، یہ حرکت اس کی کافروں جیسی ہے، یہ حرکت اس کی اللہ کے نافرمان بندوں جیسی ہے، تو اسی وقت توبہ کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے، کیونکہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آسمان سے زمین تک اس کے گناہ سے بھری ہوئی چیزیں بھی لے کے آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے سب کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اور لیکن توبہ کی شرط ہے کہ جب وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے بعد وہ قائم ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کا جہاں پہ لفظ آتا ہے تو ساتھ آتا ہے کہ وہ عاملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو جنتوں میں داخل کریں گے. اور آج ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات کی بات کی کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، وہ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں اور وہ پیسے دے کے بھی نیکی کیوں نہ کر لیتے ہیں تو ان کو اجر تو ملے گا، لیکن جو لوگ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے اور ان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین میں بھاگنے والا بنا دے. اور یہ مہینہ بھی تو دیکھیں کیسا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں، ہمیں اگلے سال کے روزے ملیں گے کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سال کے جتنے ہم روزے رکھ رہے ہیں یا ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں، ہم نیکی کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہماری آخرت میں مغفرت کر دے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.